پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عمران خان صاحب. جی آپ کہتے ہیں نچلے طبقے کے نمائندگان, وہ آپ کا جواب بیچ میں. پالیسی دیکھیں طلعت, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی ہجوم پالیسی نہیں بناتا. پالیسی ایک جو نظریہ لے کے چلے تھے وہ پالیسی بناتے ہیں. وہ نظریے کے اوپر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے. فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے, ان کی صحت کی, ان کے علاج کی, ان کی تعلیم کی, ان کو انصاف دے, ان کو روزگار دے, ان کی رائٹس پروٹیکٹ کرے. یعنی کہ بجائے پالیسی جو آج بن رہی ہے پاکستان میں صرف ایک ایلیٹسٹ, ایلیٹ کے لیے سکولز بھی ایلیٹ ہیں, صرف جیلوں میں بھی غریب آدمی ہیں, انصاف بھی ایلیٹ کے لیے, سارا کچھ چھوٹے سے طبقے کے لیے. اس لیے ایک ریورس کرنا ہے پاکستان میں, اس لیے نام انصاف رکھا تھا, معاشی, عدالتی اور تعلیمی انصاف. اب اس کے مطابق پالیسی بنے گی, جو بھی آئے گا اس ایجنڈا پہ آئے گا. میں انشاءاللہ آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے. 25 دسمبر کو کراچی میں اپنا ایجنڈا میں دے رہا ہوں. اس میں ہم نے کوئی کسی کے اوپر پرانوں کے تنقید نہیں کرنی. ایک ایجنڈا رکھنا ہے پاکستان کے سامنے, ایک نئے پاکستان کے لیے, اور وہ ہوگا انصاف کے اوپر, معاشی انصاف کے اوپر, عدالتی. نچلے طبقے میں اس کے لیے اس کے اندر بہت کچھ ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تمام کام کرنے کے لیے نمبرز بڑے ضروری ہیں, اور جب تک آپ کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے تب تک آپ تمام طرح اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے, چاہے وہ مہاتیر محمد ہوں, چاہے وہ اردوغان ہوں. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں, جو ریفارمرز ہیں, تھوڑے سے پرانے اور بالکل نئے, ان کے پاس سیاسی نمبرز ہوتے ہیں تبھی پالیسی کو امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. آپ نے سویپ کا بہت مرتبہ ذکر کیا. میں آپ سے ذرا آج جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تصور کیا ہے اپنی الیکٹرل سویپ کے بارے میں. جس سے سویپ, اس سے مراد کیا ہے آپ کی الیکٹرلی, اس سے کیا مراد؟ ہم کلیئر میجورٹی, 2/3 میجورٹی لیں گے, ہو سکتا ہے, لیکن کلیئر میجورٹی. کلیئر میجورٹی 51% تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف will have 51%, یعنی کہ اپنا پھر ایجنڈا پورا لے آئے, بجائے کہ کولیشن پارٹنر سے بلیک میل ہو, اپنا ایجنڈا پاکستان کے اندر. صوبوں میں بھی یہی ہوگا, اور اسیسمنٹ کیونکہ آپ نے کی ہوگی نا. میری اسیسمنٹ 2 صوبوں میں, اور انشاءاللہ اوورآل پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم میجورٹی کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے تو اس سے بھی بڑی بھی ہو سکے. کے پی میں اور پنجاب میں 2 صوبے, اور مرکز کے اندر آپ 51% سے زیادہ ووٹ لیں گے انشاءاللہ. اور جو میری سوچ ہے انشاءاللہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی ٹکٹ کو ووٹ پڑے گا, بجائے کہ جو فیسز ہیں وہ میٹر کریں گے, لیکن اکثر ووٹ پڑے گا پارٹی ٹکٹ کو. وہ تبھی آپ بلیک میل نہیں ہوں گے لوگوں سے. لیکن اگر بلیک میل آپ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ سے, جو آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, پھر آپ ایجنڈا نہیں اپنا امپلیمنٹ کر سکتے. وہ بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں جا کے. تو نمبر 1 کہ کسی چیز کے اوپر اپنے ایجنڈا پہ کمپرومائز نہیں ہونے لگے. ٹھیک. اب اپوزیشن میں چلے جائیں گے, کمپرومائز نہیں ہوگا. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہروں کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹس مختلف ہوں گے. یعنی کہ جو ہم ایک نئے, جو آپ بات کرتے ہیں نا, نئے چہروں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی, وہ شہروں سے تو انشاءاللہ الیکٹ کروانا زیادہ آسان ہے. دیہات میں ہمیں تھوڑا سا اس پہ مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا, کمپرومائز. تو آپ بنیادی طور پر کینڈیڈیٹ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں اس میجورٹی لینے کے لیے, جس کے ذریعے آپ اپنا کینڈیڈیٹ پہ ریلائی نہیں کر رہے ہیں. آپ شہروں کے اندر تو کینڈیڈیٹ کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے. شہروں پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی ٹکٹ کوئی ووٹ پڑے گی. ٹھیک. دیہات کی ڈائنامکس فرق ہے. ٹھیک. کے پی کی فرق ہے, پنجاب کی فرق ہے, سندھ کی, رورل, اربن, اور بلوچستان کی پشتون اور بلوچ ایریاز. ان کے اندر ہم دیکھیں گے کینڈیڈیٹ کا, یعنی اس کا ادھر کینڈیڈیٹ, اگر آپ کی وہاں ایک پیچھے برادری نہیں, آپ مضبوط نہیں ہیں, ضروری نہیں کہ آپ پرانے ہیں, لیکن آپ کی فیملی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مثلا میں اگر میاں والی میں گیا تھا تو میری ایک فیملی تھی وہاں میاں والی میں, جو مجھے بیک کرتی تھی, جو مجھے طاقت دیتی تھی. ہر جگہ آپ کو وہ ڈائنامکس دیکھنے پڑیں گے, اور اس کے مطابق کوشش کریں گے وہ کینڈیڈیٹ جو بالکل ہمارے جو تحریک انصاف کے امیج ہم دکھانا چاہتے ہیں ایک نئے پارٹی کا, وہ اس کے اوپر فٹ. اچھا اس کے اوپر اب رہیے گا ظاہر ہے, اور میں سپوز یہ کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو آپ نے الیکٹرل ارتھمیٹک کیا ہوگا, ظاہر ہے آپ نے پروجیکشنز کی ہوں گی, کوئی آپ نے سائنٹیفک فارمولا لگوایا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے. خالی امید پر تو یہ نہیں ہوگا. تو 51% پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس طرح ووٹ پڑے, اور اتنا ووٹ ایک پارٹی کو پڑے, لیکن ممکنات کا کھیل ہے. نواز شریف کو ہم منہا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر آپ کے نظریات بڑے واضح ہیں. ذوالفقار علی بھٹو از ون کیس ان پوائنٹ, اور وہ بھی ایک ایکسٹریملی ڈیوائیڈڈ سچویشن کے اندر ان کے پاس عملاً وہ قوت تھی جو آپ شاید حاصل کر پائیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی کچھ اتنی بڑی امپلیمنٹیشن, اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ نہیں کر پائے, باوجود اس کے کہ آپ ان کے سیاسی جو افکار ہیں ان سے آپ سمجھتے ہیں ہی از اے گریٹ لیڈر.
میں دیکھیں آپ میں کیا نئی چیز کیا ہوگی آپ میں صرف جو کامن چیز ذوالفقار علی بھٹو سے فیل کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک موومنٹ کے تحت الیکشن لڑی. انہوں نے کینڈیڈیٹس کے اوپر رلائی نہیں کیا, انہوں نے ایک موومنٹ چلائی اور اس کے بیس پہ وہ پاور میں آئے. تحریک انصاف کا وہ ماڈل ہے, یعنی ہم کبھی بھی کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس میں کمپرومائزز اتنی کرنی پڑتی ہیں کہ آپ سٹیٹس کو کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ صرف موومنٹ سے سٹیٹس کو اٹیک کر سکتے ہیں, پبلک کے مینڈیٹ سے آپ چینج لا سکتے ہیں. تو نمبر 1 تو یہ کامن فیکٹر ہے. ٹھیک, وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی پاور میں آ گئے, ان کو ٹائم نہیں ملا. یعنی کہ وہ جو ویو آیا, آپ دیکھیں کہ جس طرح کا جب ویو آیا, میرے خیال میں ان کی تیاری نہیں تھی. یعنی وہ جو ایک مڈل سا ایجنڈا لے کے آئے, وہ نہ اس کا تعلیمی لے لیں, جو تعلیم میں نیشنلائزیشن کی اس کا آج تک ہم افیکٹ ہمیں رہ گیا, اور جو نیشنلائز انہوں نے جیسے کیا بھی, اب یہ سارا ڈیبیٹیبل ہے کہ اسے کیا افیکٹ ہوا.